الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین و ناظرین، آج کا درس قرآن سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 61 سے آغاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ ناچیز کو آج کا یہ درس قرآن صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، لہذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز۔ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگتے ہو؟ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ، اچھا پھر ملک مصر یا کسی شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ ذلت و غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے۔ سامعین محترم، یہ تو تھا آیت شریفہ کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی تفسیر کی طرف کہ قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اور جیسے کہ انہوں نے کہا اللہ نے اسی طرح بیان فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یعنی اندازہ لگا لیں کہ وہ اپنے نبی کا کتنا ادب کرتے تھے، نام لیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے مقام کو واضح فرمایا اور فرمایا کہ اے ایمان والو میرے محبوب کو ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی جب بھی میرے محبوب کو پکارو تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کر پکارو۔ الحمدللہ یہ ادب امت مصطفیٰ کے حصے میں آیا ہے۔ تو قوم بنی اسرائیل نے کہا لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں کم ہمتی، نالائکی اور نیچ پن ہوتا ہے، آپ انہیں پکڑ کر بھی اوپر کرنا چاہیں تو وہ کم تر اور نیچے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔
ایسے لوگ عموماً زندگی کی لذتوں اور نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ بلند ہمت اور بہتر سے بہتر کے طالب ہی خالق و مخلوق کے ہاں پسندیدہ ہوتے ہیں، یعنی جو عالی ہمت عالی کردار کے مالک ہوتے ہیں وہ خالق کے بھی اور مخلوق کے بھی پسندیدہ ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر نعمتوں کے ذکر کے بعد یہاں سے ان کی کم ہمتی اور نالائکی اور نافرمانی کے کچھ واقعات بیان فرمائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ دعا کریں کہ ہمیں زمین کی ترکاریاں اور دالیں وغیرہ ملیں، یعنی دال روٹی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں اتنا اچھا کھانا بغیر محنت و مشقت کے مل رہا ہے، اور کیا چاہیے؟ کیا اس کی جگہ ادنا قسم کا کھانا لینا چاہتے ہو؟ لیکن جب وہ نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ اس پر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے تو پھر مصر جاؤ، وہاں تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ تو یہاں قرآن پاک میں مصرن کا لفظ آیا ہے، اور جب اس پر تنوین آ جائے نا، نکرہ کے طور پر استعمال ہو، تو اس کا مطلب خاص شہر نہیں ہوتا، کوئی شہر بھی، کیونکہ مصر شہر کو بھی کہتے ہیں۔ اور جب یہ اس پر تنوین نہ آئے بلکہ یہ غیر منصرف ہو کر آئے تو پھر اس سے مراد خاص شہر ہی ہوتا ہے، جیسے کہ دوسرے مقام پر مصر کا ذکر آیا ہے سورہ یوسف کے اندر۔ تو اس مصر سے مراد یا تو پھر ملک مصر ہے یا مطلقاً کوئی بھی شہر ہے۔ اسی لیے ترجمہ کنز العرفان میں یہی ترجمہ کیا گیا کہ اچھا پھر ملک مصر یا کسی شہر میں قیام کرو۔ اب اس آیت کے تحت ہمیں کیا نصیحت ملی کہ بڑوں سے نسبت رکھنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی نسبت جب بڑے لوگوں سے ہو تو پھر اسے جو نا کم ہمتی اور نالائکی نہیں دکھانی چاہیے، بلکہ اسے بلند ہمت اور بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ تو یہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ ساگ، ککڑی وغیرہ جو چیزیں بنی اسرائیل نے مانگی، ان کا یہ مطالبہ کرنا کوئی جرم نہیں تھا، لیکن من و سلوہ جیسی نعمت جو بے مشقت بے محنت چھوڑ کر ان کی طرف مائل ہونا، یہ پست خیالی ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا میلان طبع پستی ہی کی طرف رہا، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام ایسے جلیل القدر بلند ہمت انبیاء کے بعد تو بنی اسرائیل کے نیچ پن اور کم حوصلگی کا پورا ظہور ہوا۔ یعنی پہلے تو پھر بھی کچھ جو نا وہ دبے رہتے تھے، مگر ان کے بعد پھر اپنی اس حرکتوں سے باز نہ آئے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب بڑوں سے نسبت ہو تو دل و دماغ اور سوچ بھی بڑی بنانی چاہیے۔ تو مسلمانوں کے لیے درس یہ ہے کہ مسلمانوں کو تو بنی اسرائیل سے زیادہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان کی نسبت سب سے بڑی ہے۔ ہماری نسبت حضور امام الانبیاء سے ہے، جو تمام نبیوں سے افضل ہے، ان کے ساتھ ہماری نسبت جڑی ہے، تو اس لیے ہمیں اعلیٰ کام کرنے چاہیے، بنی اسرائیل سے بڑھ کر نیکیاں کرنی چاہیے، ان سے اچھے کام کرنے چاہیے، نہ کہ گھٹیا کام، کیونکہ ہماری نسبت بڑی اونچی ہے۔ اس قرآن پاک کی آیت سے یہ معلوم ہوا کہ بڑوں سے جب نسبت رکھے تو اس کے خیالات اور اسے بلند ہمت ہونا چاہیے۔ اس پر
اللہ نے آخر میں جو فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کہ ان پر ذلت و غربت مسلط کر دی گئی. یہ کیوں ہوا؟ یعنی یہودیوں پر ان کے گھٹیا کردار کی وجہ سے ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی. ان پر غضب الہی کی صورت یہ ہوئی کہ انبیاء علیہم السلام اور صلحاء کی بدولت جو رتبے انہیں حاصل ہوئے تھے ان سے وہ محروم ہو گئے. اور اس غضب کا باعث صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے زمینی پیداوار کی خواہش کی یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح کی اور خطائیں کیں، بلکہ عہد نبوت سے دور ہونے اور زمانہ دراز گزرنے سے ان کی دینی صلاحیتیں باطل ہو گئیں، یعنی ان کے عقیدے کمزور ہوتے گئے. اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کا راستہ اختیار کیا. پھر انہوں نے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت شعیہ علیہم السلام کو شہید کیا، اور ایسا ناحق شہید کیا کہ اس کی وجہ خود قاتل بھی نہیں بتا سکتے تھے کہ ہم نے کیوں کیا، کس وجہ پر کیا، بس ایسے بلا وجہ. انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا. الغرض ان کے عظیم جرائم اور قبیح ترین افعال کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی، ان پر ذلت اور غربت مسلط کی گئی اور وہ غضب الہی کے مستحق ہوئے. تو بنی اسرائیل کی ذلت اور غربت سے مسلمان بھی نصیحت حاصل کریں کہ بنی اسرائیل بلند مراتب پر فائز ہونے کے بعد جن وجوہات کی بنا پر ذلت اور غربت کی گہری کھائی میں گرے، کاش ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے عبرت اور نصیحت کے لیے ایک مرتبہ مسلمان بھی اپنے اعمال و افعال کا جائزہ لیں اور اپنے ماضی و حال کا مشاہدہ کریں کہ جب تک مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کو اپنا سب سے اہم مقصد بنائے رکھا اور اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جڑ سے اکھاڑ کر چھوڑا، تب تک دنیا کے کونے کونے میں ان کا نام کا ڈنکا بجتا تھا. اور جب سے انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے نافرمانی کی، سرکشی والا راستہ اختیار کیا، تب سے دنیا بھر میں جو ذلت اور رسوائی مسلمانوں کی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے. ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود ڈر رہے ہیں، ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود ڈر رہے ہیں. اور پتہ ہے ان کو بھی پتہ ہے دشمنان اسلام کو کہ اگر یہ کریں گے تو ہم کہیں گے پہلے ہمارا قرضہ تو دو، ہم اتنے قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو جب ہم قرضہ ہی نہیں دے سکیں گے تو پھر یہ ایٹم کی طاقت کا کس کو ہم ڈراوا دیں گے. بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے ملک پر، ہمارے حکمرانوں پر، کہ اللہ پاک ہمیں اس قرضے سے نجات عطا فرمائے اور مسلمان اپنا جو مقام، اور خاص طور پر حکمران جو اپنا مقام کھو چکے ہیں، جو ایک اعلیٰ کردار مسلمان کا مقام ہونا چاہیے جو وہ کھو چکے ہیں، اللہ پاک انہیں جو ہے دوبارہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید سے درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.